جادو ٹونا یا پیسے کی گیم. آج کے نفسا نفسی کے دور میں نا ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, جن چپٹ گئے ہیں. مفتی صاحب کے پاس ایک کیس آیا. ایک ترکی شخص کو لے کے آئے تو ترکی شخص کو جو کہتا ہے کہ نا لوگ بتاتے ہیں کہ اس کو نا اس کے سامنے کبھی بھی قرآن آیت پڑھے نا تو چیختا ہے, چلاتا ہے, ہائپر ہو جاتا ہے اور 6 بندے اس کو سنبھال نہیں سکتے. مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بٹھائیں اس کو. بٹھایا اس کو جناب, اس کے سامنے مفتی صاحب نے پڑھا ہے. کوئی قرآن آیت نہیں پڑھی, اس بات کو نوٹ کیجیے گا. کچھ بھی جیسے ہم اردو بات کر رہے ہیں, عام اردو بھی زبان ہے نا, ایسے عربی بھی زبان ہے. عربی زبان میں کچھ پڑھا ہے اور نا پڑھا اس انداز سے ایسے لگے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, اور پڑھ کے دم کیا اس پر, اور وہ بندہ چیختا ہے, چلاتا ہے, ہائپر ہوتا ہے اور بندہ سنبھالا نہیں جاتا. مفتی صاحب نے پڑھنا بند کیا, اسے بٹھایا. کیوں چیختے ہو, کیوں چلاتے ہو, کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ اور وہ آواز بدل کے کہہ رہا ہے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد تم کو معلوم ہے قرآن پاک؟ ہاں مجھ کو سارا معلوم ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں نے آج روٹی کھائی ہے دہی کے ساتھ, سلاد کے ساتھ, اچار کے ساتھ, اور یہ جوس پیا, ساتھ لسی پی ہے, اس میں کہاں قرآن پاک پڑھا ہے تم نے؟ اب اس بندے کا ذہن تھا مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے میرے پاس جادو ہے. 95% مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ کیس نفسیاتی ہیں. اب اس کو سمجھایا تو وہ بندہ سمجھ گیا. ایسے ہی ایک اور بندہ لایا گیا جناب, اس کو نا تنتر کے پاس لے گئے. بیمار ہوا تو تنتر نے جناب جانتا تھا اس گاؤں کو, کہتا تم فلانے راستے سے جاتے ہو, اسی گاؤں میں ایک ہی راستہ جانے والا اور ایک ہی آنے والا ہے, 50 راستے تو ہے ہی نہیں ہے. کہتا ہاں جی اسی راستے سے جاتا ہوں. کہتا تم نے وہاں پہ راستے میں تھوکا تھا. کہتا تھوکا ہوگا. کہتا وہاں پہ جن بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے تھے اور کھانا میں تمہارا تھوک گرا, جن ناراض ہو گیا اور تم کو چمٹ گیا. اب وہ بولتا مجھے تو معلوم نہیں تھا, میں نہ تھوکنا نہیں ہے, کہ کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ بولتا ہے اس کے لیے آپ کو کستوری لے کے آنی, سندور لے کے آنا ہے, اور 50 اور ایسے نام بتائے جو زندگی میں اس نے پہلی بار سنے تھے. اور کالا بکرا لے کے آنا ہے, اس کے ماتھے پہ ماتھا سفید ہو, پاؤں سفید ہوں. وہ بولا کہاں ملے گا؟ وہ کہ آپ سے شاید نہیں ملے گا, باہر اس کا جو تھا نا چیلا بیٹھا ہے, وہ اب سارے پیسے دے دیں چیلے کو, وہ بندوبست کر لے گا. اور آپ نے جب تک زندہ رہنا ہے ہر 11ویں کو جناب ختم دلوانا ہے, اس میں پیسے دینے ہیں. یہ جو 11ویں ختم ہوتا ہے جو جنید بغدادی کے نام کا اور فلانے فلانے کا دستگیر کے نام کسی کا, تو اور آپ نے ہر جمعرات کو دیا جلانا ہے. لو جی وہ بندہ تو قائل ہو گیا. نفسیاتی گیم تھی, وہ بندہ پھنس گیا وہاں پہ. ایسا ہی ایک اور کیس تھا. ایک عورت کہتی ہے کہ مجھ کو نا جب بھی چاند چڑھتا ہے نا, چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے تو جسم درد کرتا ہے, کہیں پنڈلی میں درد کرتا ہے, کہیں کمر میں درد کرتا ہے, کہیں سر میں درد رہتی ہے, باقی پورا مہینہ ٹھیک رہتی ہوں. اب اس کے ساتھ کیا گیم تھا؟ بلڈ گروپ کا. بلڈ گروپ جو ہوتا ہے نیگیٹو گروپ, ہلکا گروپ ہوتا ہے, اس کو اگر کوئی چیز کاٹے تو جلدی اثر کرتی ہے. جو پلس گروپ ہے اس کو جلدی اثر نہیں کرتی. جس طرح چاند کی 14ویں کو جو لوگ سمندر پہ وزٹ کرتے ہیں, چاند کی 14ویں پہ سمندر عروج پہ ہوتا ہے, ٹھاٹھیں مارتا ہے, لہریں باہر آتی ہیں, پانی وہی ہوتا ہے. اسی طرح باڈی میں جو خون ہوتا ہے سرکل کرتا ہے, وہ جو ان کا خون ہلکا ہوتا ہے, نیگیٹو گروپ ہوتے ہیں, او نیگیٹو, بی نیگیٹو, جو نیگیٹو نمبر ہوتے ہیں ان کا خون بھی جوش مارتا ہے. جہاں کہیں بھی آپ کو کہیں چوٹ لگی ہوتی ہے, ہڈی میں درد ہوتی ہے, پہلے گرے ہوتے ہیں, کوئی وین بلاکیج ہوتی ہے, ہلکی سی بند ہوتی ہے, اس جگہ پہ جوش ہوتا ہے, خون ابالا مارتا ہے اور وہاں پہ درد ہوتی ہے. اور جناب ان کو بتا دیا جاتا ہے آپ کو جادو ہے, ان کو لے جاتا ہے تنتر منتر کے پاس. وہ جناب اس کی دکانداری چلتی ہے دبا کے. وہ جسم سے بھی کھیلتے ہیں اور پیسے سے بھی کھیلتے ہیں آپ کے. ایسے ہی ایک اور کیس آیا تھا مفتی صاحب کے پاس. اب وہ بولتے ہیں کہ مجھ کو نا بتایا گھر میں جادو ہے, سایہ. کہتے میں سوچتے میں ڈر جاتی تھی. سمپل سی بات ہے, ہلکا بناؤ اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا. وہ نہیں بنانا. تنتر منتر کے پاس لے گئے. تنتر منتر نے کہا آپ کو نا 40 دن یہاں پہ آنا ہے, اور ایک لال اگربتی ہے اس کو اپنے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شعلے کو جب تک موم بتی ختم نہ ہو جائے. اور آپ کے اندر سے نا 40ویں دن آپ کے اندر سے ایک نا گندا بلا نکلے گا, بلی کا بچہ یا بلا نکلے گا, اور سامنے اس کے پانی رکھ دیں گے. پانی, اس پانی میں نا آپ کو ایک عکس نظر آئے گا. نظر بھی آتا ہے, مائنڈ کا گیم ہے, فزیکل نہیں ہے. اب وہ جناب 40 دن پاگلوں کی طرح دیکھتا ہے اگربتی کو, اور دیکھتا رہتا ہے. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں بات بتائی ہوتی ہے کہ تمہارے سے بلا نکلے گا. اب وہ نکلتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے نکلا ہے.
اس کو پھر کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھو پانی میں عکس کس کا ہے، تمہاری ساس ہے، تمہاری نند ہے، تمہاری خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، کون ہے؟ ہاں یہ تو شکل اس سے ملتی ہے نا۔ بس اس کے ذہن میں فطور بھی ڈال دیا، نفرت بھی ڈال دی۔ اب وہ کہتے ہیں اس بات کو کسی سے شیئر نہیں کرنا، کس کا چہرہ نظر آیا تھا، کہیں تم نے شیئر کر دیا نا یہ دوبارہ الٹا پڑ جائے گا۔ سارا گیم ہوتا ہے ڈر کا، وہ ایسے ڈرا کے رکھتے ہیں نا۔ ہم کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، برے کاموں سے ان سے نہیں ڈرتے۔ ہم جائیں گے تنتر منتر کے پاس، وہاں پہ عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ گیم ایک اور کھیلا جاتا ہے جناب۔ ایک عورت آتی ہے، اس کو لاتے ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے نا اپنی کسی دوست کے کپڑے پہنے تھے فنکشن پہ، یا میں نے اپنی کسی رشتہ دار کپڑے پہنے تھے کوئی شادی فنکشن پہ، اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونا ایک نارمل سی بات ہے، طبیعت خراب ہونے کے بعد اس کے ذہن سے کھیلا گیا۔ اب کیا ہوا، جب طبیعت خراب ہوئی نا تو کسی نے کہہ دیا رشتہ داروں میں، تم نے اس کے کپڑے کیوں پہنے تھے، اس کو تو جادو تھا، اس کے پاس جن آتے تھے، وہ تو چیختی ہے چلاتی ہے۔ کیسے چیختی ہے؟ اس طرح کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اور مکے مارتی ہے، دیوار میں سر مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، اونچی اونچی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بھی نا فیل کرتی ہے اپنے اندر عورت کہ شاید میرے اندر یہ ہو رہا ہے، وہ نہیں رہا ہوتا اس کے اندر، وہ فیل کرتی ہے اور اس کے اندر وہ ہوتا ہے۔ اب جادو ہے، یہ نہیں جادو نہیں ہے، پر 95% جو کیس ہیں نفسیاتی کیس ہیں، وہ جادو کا توڑ جو کرتے ہیں نا۔ اب ہمارا جو اگلی کلاس ہے شاید اس میں بتائیں گے اس کے بارے میں۔ جادو کی 4 قسم ہیں۔ ایک جادو جو پانی کا جادو ہے، ایک جادو جو جلانا ہے، ایک جادو جو دبانا ہے، اور ایک جادو جو ہے نا وہ اس کو شاید کہیں دفن کرنا ہے کسی ایسی جگہ میں، دیوار میں، اس طرح کا ہے۔ 4 طرح کے جادو کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اگلی قسط میں شاید ہم کو بتائیں گے، اگلی ہماری جو کلاس ہوگی اس میں تو آپ سے شیئر کریں گے۔ تو عام طور پہ ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ فتنے میں شمار ہے، اور جناب اس کو یہی ہے کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا میرے پر۔ ایسے ویلے بیٹھی عوام کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا ہے، اسی کام میں لگی پڑی ہے۔ جادوؤں سے اتنا اگر کام ہوتا نا آج حکومتیں چینج ہو جاتی۔ وہ اتنی دیر سے عمران خان جیل میں پڑا ہے، وہ جادو کراتا ہے، جادو چھو منتر باہر آ جاتا، جادو چھو منتر نواز شریف کو قید ہو جاتی، جادو چھو منتر ہمارا قرضہ اتر جاتا۔ اتنے تنتر منتر ہیں، کرے نا الٹا ایسا کام، ایسا کام کوئی نہیں کرتا کوئی بھی۔ جادو ہے، پر جادو زیادہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو یہ اچھا آپ کو اس کے بارے میں اچھا آپ کو کوئی سوال ہوگا نا تو وہ سوال ضرور پوچھیے گا، تاکہ وہ سوال ہم مفتی صاحب سے پوچھیں کہ جی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کسی کے کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اکثر کپڑے کھینچتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں، وہ صرف پیمائش کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ وہ پیمائش اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کمیز چھوٹی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بنیان لے کے آئیں، اندر کا کپڑا لے کے آئیں، عورت نے اگر شمیز پہنی ہے شمیز لے کے آئیں، تو پھر اس کو پیمائش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ ساری گیمز ٹرک ہیں، اور اس ٹرک میں آپ پھنس جاتے ہیں، پھر ساری عمر ان کو جناب اپنے ذہن میں بھی بات بیٹھی رہتی ہے ہمارے پاس جادو ہو گیا، اور پیسے دیتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں اور پیسے سے بھی کھیلتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں آپ کہ جادو ہے، لیکن زیادہ کہ جو مسئلہ ہے وہ نفسیات کا ہے۔ باقی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، سوال ہو تو پوچھیے گا، ہم اس سے پوچھیں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔